علامہ صاحب نے تو اتنے دلائل دے دی، اب تو کوئی شک والی بات ہی نہیں کہ یہ نیاز اور یہ جو صدقہ کرنا ان کے نام پہ، یہ تو کار ثواب ہے اور عمل خیر ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم۔ قبلہ غازی صاحب، آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے ان کی خدمت میں نیاز کے چند کلمات میں صرف عرض کر لوں کہ امام الملت المصطفیہ، سبحان اللہ، برہان الطریقۃ النبویہ، سبحان اللہ، المقتدی بالتحقیق، سبحان اللہ، عمود الشریف، سبحان اللہ، جامع نسبتین صدیق و علی، سبحان اللہ، صادق و صدیق بصدق خبر، سبحان ناظر و منظور بحسن نظر۔ واہ واہ، صادق یوں تھے کہ اذا سأل اللہ شیئا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتے تھے تو ابھی کلمہ وہ قول مبارک پورا نہیں ہوتا تھا کہ ہوا بین یدے، وہ آپ کے ہاتھوں مبارک میں وہ چیز پہنچ آتی تھی، سبحان تو اللہ، اس لیے صادق تھے۔ سبحان اللہ، جہاں تک نیاز کونڈے ان کا تعلق ہے تو دیر از ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس۔ میری نظر میں تو میلاد شریف کی محفل ہے، میلاد شریف کا کھانا ہے، نیاز مبارک کا کھانا ہے، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت مبارکہ پر جو یہ کھانا ہے، تو اس کے دو نظریات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، اور جب شہنشاہ کی بارگاہ میں چیز پہنچائی جاتی ہے تو وہ اس چیز کی اس خزانے میں ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک، وہ تو ایک ہدیہ تحفہ بندہ اپنی حیثیت کے مطابق ٹھیک، کوشش کرتا ہے کہ ان کی خدمت اقدس میں پیش کیا جائے، ٹھیک، تاکہ ان کی نظر شفقت وہ ہم پر ہو جائے۔ بالکل ٹھیک، اب جہاں تک کونڈوں کا تعلق ہے تو اس بارے میں ایک روایت جو پڑھی ہے ہم نے، وہ یہ ہے کہ ان حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فیض، انوارات اور مراتب جو ہیں وہ ملتے رہتے ہیں، تو اس میں کچھ مراتب ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کرتے ہیں۔ تو مقام غوثیت، مقام قطبیت، مقام امامت جب آپ کو ملا تو آپ نے صبح ایک دعوت کا اہتمام کیا، ٹھیک، اور چونکہ اس وقت مٹی کے برتن تھے جو ہوتے استعمال ہی مٹی کے برتن ہی ہوتے تھے، تو آپ نے وہ مٹی کے برتنوں میں کھیر بنوائی، اور وہ کھیر بنا کے اپنے دوستوں ساتھیوں کو جمع کیا اور ان کو دعوت کا اہتمام کیا۔ ٹھیک، اس دعوت کے اہتمام پر ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو اس دن اس طرح دعوت کرے گا تو اس کی جو حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ تو لہٰذا آپ کی اتباع میں، جس طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی یہ حضرات ہیں، تو ان کی اتباع بھی عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ ڈاکٹر صاحب وسلم آپ کی تو ماشاء اللہ اتباع میڈیکل کے مبارک ہے۔ ڈاکٹر ہیں، ویسے مٹی کے برتن میں کھانے کا لطف اپنا ہی ہے، اپنا ہی ہے۔ آپ کھانا پکائیں مٹی کے برتن میں اور لکڑی پہ پکائیں یا کوئی لوگ، اس کا مزہ اور ہی ہے۔ جی، اسی طرح اس کے کھانے کا، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ جب تک حیات رہے تو ہمارے گھر میں جو ہفتہ وار ختم ہوتا تھا اس میں مٹی کے برتنوں میں سب کچھ ہوتا تھا، پانی کے لیے پیالے بھی مٹی کے ہوتے تھے، کھانے کے لیے مٹی کے، بعد میں پھر وہ ملازموں نے کہا جی یہ دھونے بڑے مشکل ہیں، ان کی صفائی ہمیں مشکل ہوتی ہے، تو اب یہ جو ہے پلاسٹک اور دوسرے شیشے کے برتن آنے لگ گئے، لیکن مٹی کے برتن میں کھانے کا لطف ہی اپنا ہے۔ تو وہ یہی ہے قبلہ کہ جو میں عرض کر رہا تھا نا میلاد شریف کا کھانا یہ، تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ جو آپ کھانا بناتے ہیں یہ خیرات بناتے ہیں، خیرات صدقات ہوتے ہیں، تو صدقات جو ہیں کچھ لوگ کھاتے ہیں کچھ لوگ نہیں کھاتے، سادات بھی بعض اوقات اوائڈ کرتے ہیں، تو پھر آپ اس کو کس؟ میں نے کہا نہ میں تو خیرات کرتا ہوں، نہ میں صدقات کرتا ہوں ان مواقع پہ، نہ ہی میں اس کو ایصال ثواب کے لیے کرتا ہوں، نہ میں اس کو اپنے ثواب کے لیے کرتا ہوں، میں تو اس کو دعوت کا اہتمام کرتا ہوں تاکہ ان کی خدمت میں ان کے دوستوں کو میں بلا کر میں ان کو کھانا کھلاتا۔ تو یہ کونڈے بھی جو ہیں اس کے لیے بھی جو یہ اہتمام کیا جاتا ہے، جس پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کو آپ جب صدقات خیرات کہتے ہیں تو آپ اس کو تقسیم کیوں نہیں کرتے باہر کہ لوگوں میں، غریبوں میں آپ تقسیم کر دیں؟ تو یہ ایک دعوت کا اہتمام ہے، اس دعوت میں
اچھی چیز بناتے ہیں, اچھی چیز جگہ پہ فرش بٹھایا جاتا ہے تاکہ وہاں پہ بٹھا کے ان محبان اہل بیت کو بلا کے ان کو کھانا کھلایا جائے. ٹھیک, جو ان کے غلام ہیں ہم ان کو بلاتے ہیں اور ایک خوشی کا اظہار بھی ہوتا ہے. اصل تو وہی نسبت والی کہ ہم غلام ہیں جی, یہ تجدید وفا نہیں ہوتا, اصل یہ ہے. بالکل یہ وفا ہوتا ہے نا, یہ تذکار مبارک بھی جو ہیں وہ اسی طرح ہیں. جیسے حضرت امام مالک کا آپ نے فرمایا کہ آپ سے ان کی جو نسبت تھی, تو قبلہ غازی صاحب 3 قسم کے علوم ہیں. ایک تو ہے علم شریعت, ٹھیک, ایک ہے علم طریقت اور علم حقیقت, ٹھیک, ایک ہے علم سائنس. تو اب یہ 3 علوم ہیں. علم شریعت میں جو فقہ کے امام ہیں, حضرت سفیان ثوری کو دیکھ لیں, حضرت امام اعظم کو دیکھ لیں, حضرت امام مالک کو دیکھ لیں, ان حضرات نے تو بلا واسطہ آپ سے فیض حاصل کیا. اور حضرت امام شافعی, حضرت امام احمد بن حنبل نے بالواسطہ جو ہے وہ آپ سے فیض حاصل کیا. جو طریقت کے امام ہیں, جو سلاسل مبارکہ ہیں, 4 سلاسل مبارکہ, آپ کے صاحبزادے حضرت موسیٰ کاظم, حضرت امام علی رضا سے حضرت معروف کرخی تک, پھر یہ تمام سلاسل جو ہیں جمع ہو جاتے ہیں. حضرت داؤد طائی نے آپ سے فیض حاصل کیا, حضرت بایزید بستامی نے آپ سے فیض حاصل کیا, سلسلہ نقشبندیہ, تمام سلاسل مبارکہ, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے. پھر اس کے بعد سائنس میں آئیں تو جابر بن حیان کو دیکھ لیں, خوارزمی کو دیکھ لیں, الجبرہ کے امام کو. تو حضرت امام مالک نے فرمایا کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, کسی کان نے نہیں سنا, کسی دل نے بھی یہ خیال نہیں کیا کہ ان سے کوئی افضل ہے. اور پھر فرماتے تھے کہ جب حدیث شریف آپ بیان کرتے تھے تو پہلے وضو کرتے تھے تازہ, لباس مبارک پہنتے, پھر اس کے بعد حدیث شریف بیان کرتے, اور رنگت مبارک جو تھی سرخ تھی. لیکن جس وقت ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا اس وقت آپ کے چہرے کی رنگت مبارک زرد ہو جاتی, سبز ہو جاتی تھی. اور وہ جو سفیان ثوری, انہوں نے حضرت داؤد طائی نے آ کر عرض کیا کہ حضور میرے لیے کوئی نصیحت فرمائیں. تو آپ نے فرمایا تم تو زاہد ہو زمانے کی, تمہیں میں نصیحت کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ کا جو فیض ہے, آپ کا فضل ہے, وہ سب پر ہے, اور آپ کا کلام بھی, آپ کا مقام بھی جو اس طرح کا ہے کہ آپ مجھے نصیحت ضرور فرمائیں. تو آپ رونے لگے. آپ نے فرمایا میں تو ڈر رہا ہوں اس دن سے جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور حضور نے مجھے دیکھ کے فرما دیا ما ادیت حق کا لمتابعتی, تم نے تو میری متابعت اتباع کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کیا. اور پھر وہ انہوں نے, آپ نے جو آپ کے ساتھ, تو حضرت داؤد طائی جو ہیں وہ رو پڑے. انہوں نے کہا کہ ایسا شخص جس کی خمیر نبوت سے, جس کے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کی جدہ حضرت سیدہ زہرۃ المصطفیٰ, وہ یہ کہہ رہے ہیں, تو یہ جو داؤد ہے, داؤد کون ہے, مسمہ, اس کا نام کیا ہے, اس کی اوقات کیا ہے. تو وہ رونے لگا. اور آپ بیٹھے تھے اپنے ساتھیوں میں, بہت انکساری اور عاجزی آپ میں تھی, تو آپ بیٹھے تھے ان میں, تو آپ نے کہا کہ ہم لوگ عہد کرتے ہیں ایک, کہ اگر ہم میں سے کسی کی نجات ہو گئی تو ہم اس دن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں وہ شخص جو ہے باقیوں کی بھی شفاعت کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ کے تو جد امجد ہیں اور انہوں نے یہ آپ سب کی شفاعت کرنی, آپ یہ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انی لاستحی, مجھے حیا آتی ہے کہ اس دن جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور نے مجھے دیکھ کے, ان میرے اعمال کو دیکھ کے فرمایا کہ جعفر تم نے کیا کیا, تو میں حضور کی خدمت اقدس میں کیا جواب دوں گا. اور منصور کے پاس تھے, تو منصور نے کہا کہ آپ اور مجھ میں کیا, ہم تو برابر ہیں, میں بھی قریش سے ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو, اگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں اور وہ نکاح کا پیغام تم لوگوں میں دیں تو وہ جائز ہے, لیکن حضور اگر ہمیں نکاح کا پیغام,
تو حضور کے لیے پوری کائنات میں جہاں حضور دیں جائز ہے، ماں سوائے ہم لوگوں میں. کیوں؟ کیونکہ ہم حضور سے ہیں اور حضور ہم سے.